یہ عقیدہ آج بھی اگر ہے تو یہ مشرکانہ ہے، ابو جہل والا عقیدہ ہے. کیونکہ لا الہ جب کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اس میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، رزق روزی کا مالک بھی نہیں، عزت ذلت کا مالک بھی نہیں، اولاد دینے والا بھی نہیں، شفا دینے والا بھی نہیں. یہ عقیدہ رسول اللہ نے بیان فرمایا تو آپ کو قتل کرنے کے لیے سارے کے سارے مشرکین پل پڑے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جس نوجوان نے کردار ادا کیا، صحابی نے رضی اللہ عنہ، وہ تھے سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے، پہلے شوہر سے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نام آپ حضرات کو یاد رہنا چاہیے. یہ سب حضور کو پیارے تھے، تو اگر حضور سے پیار ہے تو رسول اللہ کے پیاروں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. یہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پلتے تھے. پروردہ عربی زبان میں اس کو ربیب کہتے ہیں. یہ سب رسول اللہ کے ربیب تھے، حضور کی پرورش میں تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے سیدنا طاہر بن ابی حالہ، ان کا نام کیا تھا؟ بھول نہ جانا، ذہن نشین فرمائے، اتنی محنت میں کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے. سیدنا طاہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس ماں کے بیٹے تھے؟ سیدہ خدیجہ کے. ان کے والد کا نام ابو حالہ ہند بن نباش. یمن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. یہ تو خیر میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ ہی سمجھ دے. آپ میری طرف توجہ فرمائیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے صاحبزادے کا نام حالہ تھا. ہا، الف، لام اور ہا. یہ بھی صحابی تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چوتھے صاحبزادے جو ابو حالہ سے تھے، ان کا نام تھا ہند. ہند بن ابی حالہ یا ہند بن ہند، کیونکہ باپ کا نام بھی ہند تھا، بیٹے کا نام بھی ہند ہے. اس زمانے میں یہ معیوب نہیں تھا، 3 نام اوپر نیچے ایک جیسے ہوتے تھے. محمد بن محمد بن محمد بن محمد. آج تو اس محمد نام سے پاکستانی مسلمان نفرت کرتا ہے. مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں. ہو سکتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں کوئی جس نے مجھ سے پوچھا وہ موجود ہو مجمع کے اندر. تو ظاہر بات ہے کہ میں نے تو وہی نام بتانا جو اللہ کے نبی کو پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا گیا، باب الاسامی، ناموں کے سلسلے میں جو حضور کی ہدایات ہیں. کئی ناپسندیدہ نام رسول اللہ نے تبدیل فرمائے. کئی جگہوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ عبداللہ نام رکھ لیں، عبد الرحمن نام رکھ لیں، اگر نہیں نبیوں کے نام پر رکھنا ہے تو محمد نام رکھیں. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. تو بعض ایسے لوگ میں تھوڑی دیر کے بعد چپ اور اچھا سا نام بتا دیں. یہ جملہ کہہ کے جیسے مجھے گولی مار دی گئی.
پھر میں کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے ڈرامے دیکھیں، ان ڈراموں کے اندر کوئی نام نظر آیا تو رکھ لیں آپ. کہ جس کو وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ پیار ہے ان کا نام کیوں نہیں پیارا لگتا؟ اچھا پھر شیطان سبق کیا پڑھاتا ہے؟ کہتے ہیں جی کئی دفعہ بچوں کو مارنا پڑتا ہے، پٹائی کرتی ہے، تو پھر کئی لوگ گالی دیتے تھے. میں نے کہا گالی دینا اچھی بات ہے، اور اگر فرض کرو محمد نام کا بچہ اس کی پٹائی کرتا تو کیا وہ محمد رسول اللہ کی پٹائی کر رہا ہے یا اپنے بیٹے کی پٹائی کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ تو ایک ہی گزرے ہیں. یہ اس نام کے ہزاروں لوگ پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، عرب دنیا میں اب بے شمار ہیں. اب حضرات میں سے کوئی عرب دنیا میں کچھ عرصہ اس نے گزارا ہو تو دو چیزیں اس نے دیکھی کہ جس کا نام نہیں آتا نا دور سے بولتے ہیں عبداللہ، یہ کہہ کر پکاریں گے محمد. اگر نام معلوم نہیں تو محمد نام سے پکاریں گے یا عبداللہ نام سے پکاریں گے. ہزاروں خرابیوں کے باوجود اب بھی کچھ خوبیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں صدقے یا رسول اللہ، لیکن حضور کا نام اچھا نہیں لگتا. اپنی انگوٹھے چومنے میں بڑے فراخ دلی سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں تو رسول اللہ کا نام اچھا نہیں لگے گا. بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں باپ کا نام، بیٹے کا نام، پوتے کا نام، دادے کا نام ایک جیسا ہوتا تھا. تو یہ حضرت ہند جو ہے ان کے والد کا نام بھی ہند تھا جو ابو حالہ ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ صاحبزادے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بھانجے سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ کس ماں کی بیٹی تھی؟ سیدہ خدیجہ کی. اور حضرت ہند کس ماں کے بیٹے ہیں؟ تو حضرت حسن ان کے کیا لگے؟ حضرت حسن بھانجے لگے، یہ ماموں تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان ماموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھتے تھے. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوری طرح یاد نہیں، میرے سامنے بیان کریں. آپ حضرت قرآن لکھا ہے اس کو. اور بھی خصوصیات بہت ساری ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر مورخین ان کا لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ماموں سے حضرت ہند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھتے تھے. یہ کتنے بیٹے ہو گئے سیدہ خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ایک دوسری جگہ سیدہ خدیجہ نے نکاح کیا. ان کا نام تھا عتیق بن عائش، وہ مخزومی تھے. ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی صحابیہ ہیں. اور اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا. پہلے شوہر سے ایک بیٹے کا نام ہند ہے، پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے، دوسرے شوہر کی ایک بیٹی تھی اس کا نام بھی ہند ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ناسمجھ لوگ تھے، ان کو نام نہیں ملتے تھے. اس زمانے میں مردوں اور عورتوں کے ایک جیسے نام بھی کہیں کہیں ملتے ہیں. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور ایک بیٹی کا نام بھی ہند ہے. لیکن بیٹی دوسرے شوہر سے تھی، عتیق بن عائش مخزومی، اور بیٹے پہلے شوہر سے تھے، ابو حالہ سے. یہ 5 بچے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. یہ 5 بچے حضور کے ربیب ہیں، پروردہ ہیں، اور سب شرف صحابیت سے نوازے گئے رضی اللہ عنہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ
4 بچے آئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ، ام سلمہ کا نام بھی ہند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ام المومنین، ہم سب کی ماؤں کی مائیں ان پر قربان ہو جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المومنین تھی۔ ان کا اصل نام ہند تھا، ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام سلمہ تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ام سلمہ سیدہ خدیجہ کو اور سیدہ عائشہ کو ایک طرف کر دیں، امہات المومنین میں ام سلمہ بہت بڑی عقل مند اور دانا خاتون تھی۔ آج چونکہ ٹائم نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں، بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی، رضائی بھائی سمجھتے ہیں نا، یہ 2 لڑکوں نے، 2 مردوں نے کسی ایک ماں کا دودھ جب پیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضائی بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ حضرت ابو سلمہ، سلمہ بیٹے کی وجہ سے باپ ابو سلمہ، سلمہ بیٹے کی وجہ سے ماں ام سلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی ابو سلمہ کے بیٹے، ان کا نام تھا سلمہ بن ابی سلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی جو ابو سلمہ تھے، ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ حضرت ابو سلمہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ یہ حضور کے رضائی بھائی تھے، ایک غزوے میں زخمی ہوئے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کی بھی اسلام کے لیے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن وقت کا دامن ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رہ گئیں، بہت پریشان۔ ان میاں بیوی کو آپس میں بہت پیار تھا۔ خود ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس زمانے میں یہ احساس ہوتا کہ شاید ابو سلمہ جیسا مجھے کوئی نہیں مل سکے گا۔ تو حضرت ابو سلمہ نے وفات کے وقت حضرت ام سلمہ اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے کوئی بہتر بدلہ عطا فرما، یعنی ابو سلمہ سے بھی بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو خود ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا کرنے سے گریز کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی مجھے شوہر مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ اکبر، اللہ کے ہاں ہر فیصلہ لکھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ کا نکاح کرانے میں ام سلمہ کے بیٹے حضرت سلمہ کا کردار، انہوں نے اپنی والدہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ آج بھی خدا نخواستہ اگر کسی کی ماں جوان ہے اور بیٹا باشعور ہے تو اس کی مرضی کے ساتھ اس کا نکاح کہیں کر دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمہ نے اپنی والدہ
سیدہ ام سلمہ کا نکاح کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی صاحبزادی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سلمہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔